إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں، کیونکہ اس سورج کو نبی سے کچھ بیان کرنا تھا، یہ ماشاء اللہ اچھا ہی بیان کرتے ہیں. یہ خاص موقع تھا اس سورج کو بیان کرنے کا، اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھا. اس سورج میں اس کی تلاوت میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پورا عرب بھی کر دیں، اس کے برابر کا کوئی کلمہ نہیں لیا سکتا. جن کے کام کر گیا یا تو پورے قرآن کے کیا مقابلہ کر دو، اس چھوٹی صورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جب سے اس کی فصاحت اور بلاغت ایسی تھی کہ عرب آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، جبکہ ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کا ناز تھا. سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ عرب اپنے کو سمجھتے تھے. ہم لوگ کو تو آدمی کرتے تھے، آدمی مانے گونگے تھے، ہم لوگ کو گونگا وہ لوگ کہتے تھے. اپنے کو صاحب لسان، صاحب زبان، صاحب فصاحت اور بیان سمجھتے تھے. لیکن یہ قرآن کی آیت سورج جو ہے یہ پٹائی دی گئی تھی. آتے تھے، دیکھتے تھے، اور بعضوں نے کوشش نہیں کیا کہ اس کو بنانا کوئی چیز لے آئے، نہیں کیا زندگی گزر گئی. پورے قرآن کی کیا تحدی کرتے، تحدی ہے قرآن میں ایک ہی بیٹھو ہے. اگر ان سے ہو سکے تو ایک سورج بنانا لے نہیں لے آ سکے، آگے نہیں لے آ سکے. بھی سن لیجیے، آج بھی پورے نہیں میں سے کوشش بیٹا تم زمانے سے ہے اور قیامت تک کے لیے وہ ہے کہ اب تک ایک سورج میں بڑے مومن لوگ ہیں لے نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورج ہمارے اندر بنائی اور اس میں قربانی کا حکم دیا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کے کوثر دیا. کوثر مانے خیر کثیر، اسے تبدیل کر سکا خیر کثیر. اس میں قرآن بھی ہے، اس میں دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. خیر کثیر میں صرف یہ نہیں کہ چند بندے کی کوئی ضمانت دے دیا یا کوئی جائیداد دے دیا، نہیں، آپ کو ہم نے خیر کثیر دیا. کوثر آئے بھی مانا اس میں سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اس کے شکریہ میں آپ شکر کریں، نماز پڑھیں، بدنی عبادت کیجیے. ہم نے آپ کو یہ بڑی نعمت دیا ہے کہ بدنی عبادت کا بھی محتاج ہے شکریہ کے لیے، اور مالی حکم کا بھی محتاج ہے. بدنی عبادت دعا پڑھی، مالی عبادت قربانی کیجیے. الحمدللہ ہم دونوں سے پڑے ہوئے ہیں اس وقت. یہ اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے نمازیں پڑھائی اور قربانی کی. ماشاء اللہ مسلمان قربانی کے وقت میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی خیر ہیں، سخی ہیں، مالدار ہیں، کچھ انداز رکھتا ہے. اللہ مزید میں اضافہ بڑھائے اور خیر دین میں خرچ کرنے کا ذریعہ اور جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر، اس میں قرآن وغیرہ سب موجود ہے، کوثر بھی موجود ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ نے اپنے رب کے فصل، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی. پھر نماز نہیں، آپ ذکر کیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، استغفار کیجیے، تسبیحات پڑھیے، سب اس کے اندر آتے ہیں. فصل لربک وانحر، اور قربانی بھی دیجیے. یہ نماز روزہ کرنا یہ بدنی عبادت ہے اور قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دونوں چیزیں جمع کر دیا اور کسی مہینے میں بات نہیں ہے. بدنی عبادت تو ہے، مالی عبادت جو فرض کے درجے میں ہے وہ اس مہینے میں. اس وجہ سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جاتے کون سا مہینہ اللہ رسول ہوا، اللہ رسول جانتا ہے. میں تو نہیں جانتے کہ ذوالحجہ
کہا حضور میں جانتا ہوں کہ ذوالحجہ ہے، مگر ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کام رکھے. کہتی ہے فنائیت کا مقام ہے کہ اپنے علم کی بھی نہ فکر کیا حضور کے سامنے جانتے نہیں کہ ذوالحجہ میں فوراً جو نہیں جانتا ذوالحجہ کا مہینہ. صحابہ کرام سے بولا تو جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا صاحب نے اللہ و رسول ہوا، اللہ و رسول. وہ دروازہ کھول دیجیے، دروازہ کھولیے، اس کو کھولیے. بولا بہت سے آدمی بچے ہوئے ہیں، کھولے اس کو، جمعہ کرنے کے لیے نہیں بندے گزر آ جائے گی. اس نے کہا نہ بھائی چیزوں کو سب کچھ دھوپ بیٹھے ہوئے مجھے دوڑنا نہیں. صحابہ نے کہا اللہ و رسول ہوا، اللہ و رسول سے جانتا تو نہیں آتے کہ ذوالحجہ ہے. فرمایا صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، ہم کو معلوم تھا کہ ذوالحجہ ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا نیا نام رکھیں. اتنے ایمانیات تصدیقات کہ جو پہلے سے علم ہے اس علم کی بھی نفی کر دیا. آج تو اپنے عمل کی بھی آدمی نفی نہیں کرتا، علم کیا کرے گا. صاحب کرام کو وہ مقام حاصل تھا فنائیت کا، انہوں نے علم کی بھی نفی کر دیا. ہمارے حضرت اس چیز کے اوپر اہتمام سے کیا فرماتے الف لام میم. یہ کیا ہے؟ آدمی کیا کرتا ہے ہم نہیں جانتے کے معنی. اللہ تعالیٰ نے سکھایا پہلا علم یہ ہے کہ اپنے علم کی نفی کرو، ذالکل کتاب کی تشریح کرو، الف لام میم کی تشریح کرو. لوگ ہم نہیں جانتے. اس سے معلومات بڑا مقدم ہے بقا پر. پوری سمجھتے ہیں کوئی بھی ہوگا بڑا بقا ہمارا بہت بڑا آدمی کا. یہ امام شاہ رسول اللہ صاحب کے علوم ہے. الف لام میم اللہ والا ہم نہیں جانتے. کہتا ہے نہیں ہر آدمی کرتا ہم نہیں جانتے. میں بخارات مفسر کہتا ہم نہیں جانتے. معلومات کی پہلی تعلیم اللہ کی یہ ہے کہ اپنے علم کی نفی کرو اور اس کے بعد آگے بڑھو. جو میدان میں جتنا چاہو بڑھو. اللہ رسول ہوا ہے، اللہ رسول جانتا ہے یہ کون مہینہ ہے. کیا تم جانتے ہو کون مہینہ ہے؟ کوئی مشہور حدیث ہے ہر جگہ اللہ رسول. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان تہواروں سے جو کوئی تہوار کرتے ہیں، عیدیں کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی سبق آموز نصیحتیں بھی ہیں. اللہ ہم سب کرتے ان آپ وصلی ربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور ایک چیز اس لیے بیان فرما دی، یہ آپ کے دشمنان یہ چاہتے ہیں کہ آپ تم مریدہ رہ جائیں. جب حضور کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو کہا کہ ارے کوئی گھبراؤ نہیں، ایک لڑکے جو ختم ہوئے کا دین جو ہی ختم ہو جائے گا. یہ آگے تو اپنا بات کو لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا ان شانئک هو الابتر، ان کا برا چاہنے والا وہی پتہ پر نظر رکھ سکتا ہے. جو آپ دیکھیں جنہوں نے کہا اور ہم لکھتے ہیں ان کے نسل کا کوئی ابھی باقی نہیں رہا. اور حضور کے نسل کے سب انہیں کی نسل کے موجود کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں. یہ روحانی اولاد ہوتی ہے اور اسماعیل بھی موجود ہے. یہ ایمانی بات ہے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا شاعری جو آئے لگانا ہے. آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تو یہ خود نسل ختم ہو جائے گی. آج یہ پوری دنیا میں الحمد للہ رہے دین کا چرچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین پر عمل کی ضرورت معلوم ہو جائے. سب دینی دین ہے جو آج رمضان میں آپ دیکھ لیجیے دین باقی ہے، قرآن کی تراویح ہو رہی ہے، ابھی حج ہوا ہے، سب اسی کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے نشر کرنے والوں میں سے بن جائیں. یہ گویا کہ آخری سبق ہے. مالی بھی اور بدنی بھی آگے ہم کو اسی طریقے کا کام کرنا ہے. یہ مجھے کہنا ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مالی خدمت بھی انجام دیا، الحمدللہ نماز بھی رکھا، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے روزہ بھی رکھا. اب دوسرا مہینہ دوسرا سال ہی شروع ہو رہا ہے. ہم کو عزم و ارادہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سال کو
مزید اللہ کی عبادت میں ان کی اولویت کے سر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. حالات ناخوشگوار ضرور ہیں اور اللہ ہی خوشگوار کر سکتا ہے. ابھی دیکھیے کیا گرمی تھی نا, خوشگوار ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی آپ سب تو دیکھ رہے تھے کیا تھا ناخوشگوار, ایک آنکھ کے اندر خوشگوار ہو گئی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں خوشگوار حالت نہیں کر سکتا ہے. اس کی امید رکھتے ہیں اللہ کے رضا, اللہ کی خوشنودی کے ہم کو تعریف ہونے کا. ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. بندہ مانگے, دل سے مانگے, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ادعونی, ہاں مگر یقین کے ساتھ مانگو. محرمات سے بچاؤ اپنے کو. یہ بھی بہت چیز ہے, بچا گناہوں سے بچائیے جاؤگی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مجھ کو پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, مگر اس کا عقل حرام اور ملبس حرام, کھانا بھی اس کا حرام اور کپڑا بھی حرام, کیسے میں قبول کو دعائیں گی. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. معاملات کی صفائی ہونی چاہیے, اخلاق کی درستگی ہونی چاہیے. قربانی سے زیادہ اس کی آمد ہے. حضور نے یہ کہا میں قربانی کرانے کے لیے آیا ہوں, یہ کہا وہ اس زبردست مکان میں رکھا, میں اخلاق کی تدبیر کے لیے آیا ہوں. تو اخلاق کی تدبیر کی قربانی کی تدبیر آپ نے کر دیا, بہت اچھا. میرے دوستوں ہم سوچے کہ ہم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر پانی کو کرنا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گئے اس جنت میں کس چیز کی داخل ہو گئی. تب اللہ محمود الخود جنت میں کثرت سے کس چیز سے داخل ہوگا, یہ نہیں کہ یہ وہ نہیں کچھ. تب اللہ محمود الخود, اللہ کا تقویٰ محمود خود سے داخل ہو, اللہ کا خوف ہو, لوگوں کے ساتھ معاملہ خیر کا ہو, اذیت کا نہ ہو. المسلم ومن سلم المسلمون ہندوستان میں رہی مسلمان وہ ہیں جس کے زبان حاصل اور صحیح ہے. یہ بنیادی حدیث ہے اسلام کی. اسلام کی بنیادی حدیث ہے المسلم ومن سلم المسلمون ہندوستان میں ہر طرح سے کوشش کرے اس زبان سے کسی کو ترغیب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط طریقے سے آنکھوں کا اشارہ بھی لوگ کو بھی قیمت جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں. تمہاری آنکھ کو دیکھ کر کے کوئی تکلیف میں محسوس کرو, اس سے کے بڑے کو بچو. زبان کو بھی بچاؤ, اپنی آنکھوں کو بچاؤ, کانوں کو بچانا, سب کچھ ہو. میرے حسن اسلام اس کو مرے کر کو مارا ہے. آدمی کے حسن اسلام سے بات ہے لاجانی باتوں کو ترک کر. لاجانی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہماری باتیں بہت ہوتی ہیں. دوستوں شکل مانا آ جائے اور کوئی مانا آ جائے, کہاں کا اللہ کہاں کا رسول, بس کوئی بات کوئی گپ شپ کوئی نہ ہو رہے چلو سوال ہوگا. اب میں کل حدیث بیان ہی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک لڑکے کا انتقال ہوا, اس کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا گردن میں پہنچ گیا, میرا لڑکا جنت نبی اکرم صاحب ہمارے ماں نہیں کر رہے کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ کیسے معلومات تمہارے لڑکے میں پہنچ گیا. ہمارے سامنے ہو سکتا ہے کوئی ڈر وہ بات کی ہوگی, کوئی پکڑ میں نہ گیا ہو. حدیث ہے یہ بزرگ بول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اصلاح و تربیت کی باتیں کی ہیں, کبھی چھوڑا نہیں. حضرت عائشہ نے اپنی ایک شوہر سے کہا وہ چھینی ہے کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا. تو کہا کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اپنی اس خبر کو کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کرتا ہوگا. اصلاح کیا. اسی طرح ہمارا صبح کو بھی معمول ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی اپنے بچے اگر کوئی بد اخلاقی کی بات کرتے ہوں, خاص طور سے دوسروں کو نکالتے ہو, تب اصلاح کا معاشرہ پیدا ہوگا. بغیر اس کی اصلاح کا معاشرہ خود اپنی اصلاح یا ایمان کا اے مانو اپنے اے ایمان والوں
اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے حیات کو بچاؤ. صرف جنت میں دوزخ میں اکیلے نہیں کہ جنت میں چلے گئے یا دوزخ میں اپنے بچوں کو ٹھکانے دے رہے ہیں. یا قرآن کا مانا ہو یا الذین آمنوا قوا انفسکم آیات کو بچاؤ. آیات کاموں سے باہر ہے. نہ ظاہر ٹھیک، نہ باطن ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، نہ معاشرت ٹھیک، نہ نماز ٹھیک، نہ چلے جاتے ہیں سب اس طرح پر دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے عمل کا. اس طرح پر دور مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب جس جملے کا جو عمل ہو اس کو اپنانے کی، اس کو عمل میں لانے کی توفیق اللہ فرمائے. اور یہ جو سال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نماز میں گزارے، قربانیوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ نہیں یہ قربانی ہے. کوئی دو ہے اپنے اوپر دو سے بس دوسری حیات کہتے ہیں یسرون علی انفسہم، یسرون علی انفسہم مراد کاملی خصاصہ. یہ صحابہ وہ ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بھوکے سے صحابی، دوسرے صحابی بھوکی تھے، کھانا آ گیا ان صحابی کو کھلا دیا، خود بھوکے رکھے آج آگے ہوگی. یسرون علی، اپنے بچوں کو بھی سلا دیا، بیوی کو سلا دیا، ہمارے مہمان آ گئے ہم کھلاؤ گے آج آنے ہوگی. یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں. اگر تم کو خود ضرورت ہے، بھوک ہے ان کو، لیکن اس بھوک کو مار دیا، اپنے مہمانوں کو کھلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو گے کہاں مانگو کیا مانگتے ہو؟ سنا ہم کو جنت ہے، جنت ہے اپنے ساتھ رکھیے. یہ کہاں ہے آگے کہاں اچھا آتی تھی بیٹا سچی سجور یہ کا کیا مثال بنائیے. کوئی دین نظر آئے تو ادھر ساتھ رہو گے. حضور فرمانے نہیں یہ نہ مانگو. کہا نہیں حضور نے ہمیں فرمایا کیا مولانا علی محدث ہے، فرمایا کہ اکثر کے کثرت سجود میں کہاں نہیں لے جا سکتا تم کو. کثرت سجود سے میری مدد کرو تب تم کو جنت میں لے جا سکتا ہوں. یہاں یہ کہ کچھ نماز ہوگا کچھ کرو ہم جنت میں لے جائیں گے. یہ سب گمراہیاں ہیں جو اس ملک میں آ رہی ہیں، آ گئی ہیں. اس طرح دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کتاب و سنت پر رہیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. ان رحمت اللہ ہے، ان رحمت اللہ قریب کے للمحسنین. اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان کے ساتھ ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں. بہرحال ہم سب کے کرنے بن جائیے جلبتاً کچھ دیر ہو گئی اور یہ تکلیف آج ہی کی کرنے کی تھی. دوسری بڑھوں کرنے میں وہ بولا رہا تھا نہ مجھ کو نہ آپ کو. زیادہ آگے بھی تھے مجھے بھی ہماری دوستی نے آپ راستوں کی بات ہو رہا الحمد للہ.